Pakistan reserves the right to respond to this illegal act. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا. ایران کی دراندازی پر پاکستان کا سخت رد عمل. ایران کے ساتھ تمام اعلیٰ سطح کے دورے معطل. ایرانی سفیر کو پاکستان واپس آنے سے روک دیا گیا. ایرانی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا فضائی حدود کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے. حملے کی تمام تر ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے. پاکستان غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی. ایران کی جانب سے بلوچستان میں فضائی حملے میں 2 بچے شہید، 3 بچیاں زخمی. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کو ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فون. نگراں وزیر خارجہ کی ایران کی جانب سے حملے کی شدید مذمت. کہا پاکستانی حدود میں حملہ پاکستان کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. خطے کے کسی بھی ملک کو خطرناک راستے پر نہیں چلنا چاہیے. پاکستان اشتعال انگیز کارروائی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے. ایران کی جانب سے پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کی حقیقت. دفاعی ماہرین کے مطابق ایران نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا. پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ ایران کی جارحیت کا کھلا ثبوت ہے. ایران نے جیش العدل کے جھوٹے بیانات کا سہارا لیا. کچھ لوگ اس واقعے کو بنیاد بنا کر ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بھارتی اکاؤنٹس کے ساتھ مل کر ملک کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. امریکہ کی جانب سے پاکستان میں ایران کے حملے کی مذمت. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ایران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی. ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے. ایران کی وجہ سے ہی امریکی فوج عراق میں موجود ہے. خطے میں تنازع کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. چین نے بھی ایران پاکستان سے علاقائی استحکام برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے. چین کی پاکستان اور ایران سے تحمل کی اپیل. کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدام سے گریز کا مشورہ بھی دیا. کہا دونوں ممالک امن و استحکام قائم رکھنے کے لیے کام کریں. سابق چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کی دوڑ سے باہر. شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی اور فواد چودھری کی بھی اپیل مسترد. حماد اظہر اور خرم لطیف کھوسہ کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد. ہبہ فواد اور سنم جاوید کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی. لاہور ہائی کورٹ کا ریٹرننگ افسران کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم. کس قسم کا شعر ہے جو ڈر کے مارے گھر میں چپ کے کہتا ہے کہ کوئی اور شکار کرے میرے مخالف کا. یہ وہ شعر ہے جو آپ کا خون چوستا ہے، جس کا شکار آپ نے 8 فروری کو کرنا. بلاول بھٹو نے کہا شیر غریب عوام کا خون چوستا ہے، ہم شیر کا شکار کریں گے. شیر بلی بن کر گھر میں چھپ رہا ہے اور کہتا ہے کوئی اور ان کے لیے شکار کرے. جس کے پاس نہ نظریہ ہے نہ منشور، وہ 4تھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. ہمیں غریب کی اور انہیں وزیر اعظم بننے کی فکر ہے. ہم عوام کی طاقت اور وہ سازشوں کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں. سیاسی یتیموں کے ٹولے نے اتحاد کر لیا. الیکشن میں ان کا صفایا کریں گے. عوام نے موقع دیا تو 10 نکاتی معاشی معاہدے پر عمل کریں گے. واللہ کیا میں نے لیا ہے یا نواز شریف نے لیا ہے؟ 10 گھنٹے وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو چلی. وہاں پر ثبوت پیش کرتے جو ان کو ان سے مانگے گئے. بھلا اگر ہوتا تو ہم اپنا شیر بلے کا مقابلہ کرتا جس طرح ماضی میں کرتا رہا. نواز شریف نے کہا نواز شریف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال نہیں کیا جا رہا. ہم لاڈلے نہیں، لاڈلا کوئی اور تھا. بلہ ہوتا تو شیر مقابلہ کرتا. بلہ میں نے یا پھر نواز شریف نے نہیں لیا. گھنٹوں سماعت چلی، قوم نے دیکھا وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے. سازش کے تحت نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ترقی کا سفر روکا گیا. ثاقب نثار ایک مہرہ تھا جس کے ذریعے نواز حکومت کا تختہ الٹا گیا. 8 فروری کے الیکشن پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں.
سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا بلاول بھٹو کو لاہور سے جتوا کر وزیر اعظم بنائیں گے. جیلوں میں رہنے کا شوق نہیں تھا, ورکرز کے لیے جیل کاٹی, ڈیل نہیں کی. میرے پارٹی کے کارکن سر اٹھا کر چلتے ہیں, ہم کارکنوں کی خواہشوں کے مطابق چلتے ہیں. کارکنوں کو یقین ہوتا ہے ان کا لیڈر نہیں جھکے گا. ہمارا سفر طویل ہے, 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں. جب بھی پارٹی کو سنبھالا پوری قیادت ساتھ چلی. فیصل آباد, ملتان سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند. لاہور اسلام آباد موٹر وے کو لاہور سے شیخوپورہ تک بند کر دیا گیا. فیصل آباد پنڈی بھٹیا موٹر وے فیضپور سے درخانہ تک بند. فیصل آباد ملتان موٹر وے پر عبدالحکیم سے شام کوٹ تک ٹریفک روک دی گئی. نیشنل ہائی ویز پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر. شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ایران کی دراندازی پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے. ایران کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی تعلقات کو نقصان پہنچائے گی, تجارتی روابط کو بھی نقصان پہنچا ہے. ہم ہر جگہ دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. گورنر سندھ کامران خان تیسوری ایران سے کراچی واپس پہنچ گئے. کہا 4 روزہ دورے پر ایران گیا تھا, مختصر کر کے وطن واپس آیا ہوں. بطور احتجاج دورہ مختصر کیا. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ایران کے حملے کی مذمت. صادق سنجرانی نے کہا ایران نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا. کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے گئے. راجہ پرویز اشرف بولے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی ملک کی سلامتی پر حملہ ہے. پاکستان عدم جارحیت کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے. پاکستان کو IMF سے $70 کروڑ کی اگلی قسط موصول. پاکستان کو جاری رقم $1.9 ارب ہو گئی. آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید $1.1 ارب ملیں گے. اسٹیٹ بینک کے مطابق متحدہ عرب امارات نے پاکستان کا $2 ارب کا قرض 1 سال کے لیے رول اوور کر دیا. پاکستان سے کلاشنکوف کلچر کو ختم کرنا ہوگا. منشیات اور کلاشنکوف نے پاکستان کو تباہ کر دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس. کہا مجھے بھی آفر کی جاتی رہی کہ آپ کلاشنکوف کا لائسنس لیں. جس کے گھر سے اسلحہ چوری ہوا پولیس نے اس سے لائسنس تک کا نہیں پوچھا. ممنوعہ اسلحے کے کتنے لائسنسز جاری ہوئے, سپریم کورٹ نے متعلقہ حکام سے تفصیلات طلب کی. سیکرٹری داخلہ, صوبائی ہوم سیکرٹریز اور IGs کو نوٹس جاری. سابق چیئرمین PTI اور بشرا بی بی پر £190 ملین ریفرنس میں فرد جرم 19 جنوری کو عائد ہوگی. احتساب عدالت کی آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. توشہ خانہ ریفرنس میں 4 گواہوں پر جرح مکمل. سماعت 19 جنوری تک ملتوی. جیل ٹرائل سے متعلق اپیلوں پر ڈویژن بینچ بنانے کے لیے فائل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی گئی. شیخ رشید کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور. جیل منتقل. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. شیخ رشید کو جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا. ملک بھر میں 17,816 امیدوار انتخابی دنگل لڑنے کو تیار. قومی اسمبلی کی نشستوں پر 5,000 اور صوبائی نشستوں پر 12,000 سے زائد امیدوار. الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی تفصیلات جاری کر دی. 11,500 سے زائد امیدوار آزاد حیثیت سے قسمت آزمائیں گے. 882 خواتین بھی الیکشن لڑیں گی. عام انتخابات میں حصہ لینے والے 5,234 امیدواروں کو مختلف مقدمات کا سامنا. امیدواروں پر ٹیکس چوری, منی لانڈرنگ, بینک ڈیفالٹ, کرپشن, دوہری شہریت جیسے مقدمات. ہم انویسٹیگیشن ٹیم کے مطابق مقدمات میں ملوث 789 امیدواروں کا تعلق PTI سے ہے. 388 پیپلز پارٹی اور 298 کا تعلق نون لیگ سے ہے. 152 امیدواروں پر قومی خزانے کو 450 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام. پشاور ہائی کورٹ کا کامران بنگش کو مخالف امیدوار سے مختلف نشان الاٹ کرنے کا حکم. شاہرام ترکئی اور عاطف خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. کاغذات نامزدگی کے خلاف درخواست خارج. اعظم سواتی انتخابات سے دستبردار. عدالت نے کیس نمٹا دیا. سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف حکم امتناع کی درخواست قابل قبول نہیں. سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری. حکم نامے میں کہا گیا کہ شکایات کو بدنیتی پر مبنی
اسی صورت قرار دیا جا سکتا ہے اگر شکایت کنندگان کو فریق بنایا جائے۔ ترمیم شدہ درخواست کے بعد کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ خیبر پختونخوا بار کونسل کا عدلیہ اور ججز پر بے جا تنقید پر اظہار برہمی، کہا سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف گمراہ کن مہم اور بے جا تنقید کی جا رہی ہے، وکلاء ایسے بیانات نہ دیں جس سے عدلیہ اور ججز کی توہین ہو، کوئی عدالتوں کے فیصلوں سے مطمئن نہیں تو قانونی راستہ اختیار کرے۔ اسلام آباد میں راول چوک کے قریب 2 کاروں میں تصادم، ایک کار الٹ گئی، کار میں سوار افراد زخمی، پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بین الملک جانے والے مسافر سے 1.5 کلو آئس برآمد، حکام کے مطابق مسافر نے ہینڈ بیگ میں منشیات چھپا رکھی تھی۔ نگراں وزیر اعظم کا دورہ ڈیووس، عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت، بیلجیم کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مسلم لیگ کا نشان تیر ہے، اب نہیں شیر ہے، یہ تو اب دیکھ سوشل میڈیا پہ چلے گا۔ بلاول بھٹو کی زبان پھسل گئی، جلسے سے خطاب میں تیر کو نون لیگ کا نشان بتا دیا، غلطی کا احساس ہونے پر بولے یہ تو اب سوشل میڈیا پر چلے گا۔ الیکشن میں صرف 22 دن باقی، 8 فروری ووٹ سب سے ضروری، آپ کی ہماری ووٹ ڈالنا ذمہ داری، اگلی حکومت کون بنائے گا، اگلا وزیر اعظم کون آئے گا، جوڑ توڑ سیاسی ملاقات، مذاکرات، ٹکٹ سے امیدواروں کے نام تک، ریلیاں، جلسے اور جلوس، کہیں دعوے کہیں وعدے، ووٹنگ گنتی اور نتائج، الیکشن کی سب سے تیز، سب سے بڑی، سب سے بہتر، سب سے غیر جانبدار اپڈیٹ اور خبریں صرف ہم نیوز پر۔ عام انتخاب میں قیدی بھی حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے، صوبائی الیکشن کمشنر کا سینٹرل جیل کا دورہ، خواتین قیدیوں کو پوسٹل بیلٹ کی مشق کرائی اور معلومات بھی فراہم کی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں جیل چوک فلائی اوور منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا، نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ منصوبے پر 1 ارب روپے لاگت آئے گی، والٹن روڈ سے ملحقہ 10 لاکھ کی آبادی کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے جاپان کا $36 لاکھ گرانٹ کا اعلان، گرانٹ سے ویکسین کی 2 کروڑ سے زائد خوراکیں خریدی جائیں گی۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا چیلنجز کے باوجود پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اردو اور سندھی ڈراموں کے نامور اداکار گلاب چانڈیو کی برسی، گلاب چانڈیو نے پی ٹی وی کے کراچی سینٹر سے نشر ہونے والے ڈراموں سے شہرت حاصل کی تھی۔ چلیں تو بنتے ہیں رشتے، کچھ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، جیسے ہم سے آپ کا رشتہ، محبتوں سے بھرا سفر، چاہتوں سے سجا راستہ، آپ کے یقین سے ہم نے نئے قدم اٹھائے، نئے کردار، نئی کہانیاں، نئے ناطے ہیں نبھائے، وقت کے بدلتے پردوں پر کئی منظر اٹھائے، آپ کے بھروسے سے ہم آپ کے دل میں سے امیدوں کی نئی راہوں پر یہ اعتماد نہ ہوگا کم، پار کریں گے ہر منزل جو آپ کا ساتھ رہا ہر دم۔ ہم ٹی وی کے کامیاب 19 سال، کیونکہ آپ سے ہی تو ہے ہم اور آپ ہر پل ساتھ، پاکستان کے نمبر 1 انٹرٹینمنٹ چینل ہم ٹی وی کی کامیابیوں کے 19 سال، اسٹارز کی ہم ٹی وی کو مبارکباد۔